جو ماں باپ کے لیے ہے، پیرنٹس کے لیے ہے، ہر اولاد کو پڑھنا چاہیے، 24/7 پڑھنا چاہیے. یہ اللہ ہم کو یاد دلا رہا. بیک آف یور مائنڈ تمہارے یہ تصور میں رہے، آپ کے یہ امیجنیشن میں رہے کہ رب ارحمہما کما ربیان صغیرا. ماں باپ زندہ ہے تو پڑھو، ماں باپ مر گئے تو پڑھو. کیا مطلب کیا اس کا؟ کہ اللہ، پلیز غور سے سننا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ بول رہا کہ تم اس طرح دعا مانگو اپنے والدین کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، کہ پروردگار تو رحم کر. دعا کر رہے آپ کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ پر، میرے والدین پر، جیسا انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا جب ہم ہمارے بچپنے میں، جب ہم دنیا میں آئے تھے، جیسا انہوں نے رحم کیا تو اب ان پہ رحم کر. اللہ کون سے وقت کو یاد دلا رہا ہمارے لیے؟ وہ وقت جو ہماری میموریز میں ہے ہی نہیں. کسی کی کوئی میموری ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہماری کیا میموریز ہے؟ 1 سال 2 سال کی کوئی میموری نہیں. 3-4 سال کے بعد یاد آتا، اچھا وہ ایک بچپنے میں ایک واقعہ ہوا تھا. اللہ لیکن کیا یاد دلا رہا؟ بچپنا، وہ وقت یاد دلا رہا کہ جب ہم بالکل ہیلپ لیس تھے. ایسے ہیلپ لیس تھے کہ جب دنیا میں آئے تھے ہمارا ویٹ کیا تھا؟ 8 پاؤنڈز. 8 پاؤنڈ آ جائے تو ویری ہیلتھی بیبی. اس 8 پاؤنڈ سے یہ 70 kgs جو ہوا، یہ ہوا کیسے؟ یہ وہ ماں تھی کہ جس نے اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے سارے آرام کو، اپنے سارے کمفرٹس کو سیکریفائس کیا ہمارے لیے سیکریفائس کیا. ہم روئے، ہم بول نہیں سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے. بھوک لگتی تو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ مجھے بھوک لگ رہی، ہم روتے تھے. کہیں تکلیف ہوتی تو ہم یہ نہیں بتا سکتے ماں مجھے یہاں تکلیف ہو رہی، یہاں پین ہے، مجھے یہ پیٹ میں درد ہے، ہم نہیں بتا سکتے تھے. پیاس لگ رہی تو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ماں اس وقت مجھے پیاس لگ رہی، گیو می سم واٹر. نہیں، وہ ماں تھی کہ جس کو بھوک کا رونا پتا تھا، پیاس کا رونا پتا ہے، کہیں پیٹ میں بچے کی کہیں تکلیف ہے تو وہ اس کو پتا تھا. وہ اپنے سارے کمفرٹس کو سیکریفائس کر دیا. رات میں بڑے آرام کے ساتھ وہ سو رہی تھی، تھکی ہوئی تھی. بچہ اٹھتا، جیسی میں اٹھا، میں مثال دے رہا ہوں، جیسی بچہ اٹھتا ہے ماں اپنی ساری نیند کو قربان کر دیتی، کر کے فوراً اٹھ جاتی. اٹھ کے یہ نہیں سوچتی کہ میں اتنی تھکی ہوئی ہوں، میں اتنی ٹائرڈ ہوں، صبح سے محنت کر رہی. لیکن جیسے بچہ اٹھتا ہے ماں بھی اٹھ جاتی ہے. 1 گھنٹہ اگر بچہ روتا ہے تو 1 گھنٹہ جاگتی رہتی. یہ نہیں کہ او آئی ڈونٹ کیئر، تم روتے رہو، آئی ایم ٹائرڈ، یہ نہیں بولتی تھی ماں. میں کیا بول رہا دوستوں، میں کیا بول رہا ہوں؟ وہ ماں تھی کہ جس نے اپنے سارے آرام کو قربان کیا، سیکریفائس کیا ہمارے آرام کے لیے. آج میرے ہاتھ اور پیر میں طاقت آ گئی، میں اتنا سافٹ تھا، میری ہڈیاں، میری بونز اتنی سافٹ تھی کہ میں چلنے کے قابل نہیں تھا، میں کرال کرنے کے قابل نہیں تھا. میری گردن، میری نیک ایک جگہ نہیں تھی. اس نے اتنے آرام کے ساتھ اٹھایا. جب بھی اس نے اٹھایا آرام کے ساتھ اٹھایا. اٹھا کر جب میری گردن ٹھہر گئی اس وقت تک ٹیک کیئر کرتی رہی. پھر اس نے لے کے جا کے ایک ویکسین دلوایا. نہ میرا ہاتھ ٹیڑھا ہوا، نہ میرا پیر ٹیڑھا ہوا. میری ہڈیوں میں طاقت آئی، میرے بونز میں طاقت آئی، بولنے کی طاقت آئی، چلنے کی طاقت آئی. اس کے بعد مجھے اتنا خوبصورت بنا کر، اتنا پرفیکٹ بنا کے جو چھوڑا، کس نے چھوڑا؟ وہ ماں تھی کہ جس نے تم کو 7 پاؤنڈ سے 70، مثال دے رہا، 70 kgs تک لے کر گئی، 100 kgs تک لے کر گئی. صرف وہ ماں تھی. یہ اس لمحے کو اللہ بول رہا یاد کرو، رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. آج تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی، آج تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آج تمہارے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے.
آج تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے. تم اپنے ماں کو ایک برڈن سمجھ رہے کہ یہ تو بوڑھی ہو گئی, لیکن ماں نے کبھی تم کو برڈن نہیں سمجھا, تم کو نہیں سمجھا, بلکہ اس نے تم کو راحت, رحمت, ایک بلیسنگ سمجھی. لیکن آج میں جنرل بات کر رہا, کسی کے پریشر میں آ کے, کسی کے زور پہ آ کے ہم نے کہا کہ I don't want to live in my mom, she's old, مجھے نہیں رہنا ساتھ, میں کہیں اور چلا گیا. یاد رکھو, میں یوتھ کو بول رہا, جو بھی میری مدد سن رہا ہے, جو بھی یاد رکھو کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ کی ایک رحمت کا شیڈ ہے, ایک بلیسنگ کا شیڈ ہے جو تمہارے گھر کے اندر. ماں کبھی برڈن نہیں ہوتی, باپ کبھی برڈن نہیں ہوتا, یاد رکھو. جب تک وہ لوگ ہیں تمہارے ساتھ, اللہ کا پورا پروٹیکشن ہے تمہاری لائف کے اوپر. یہ میں نہیں بول رہا, ابھی میں بتاتا آپ کو, ٹوٹل پروٹیکشن ہے تمہارا اللہ کی رحمت کا, بلیسنگ کا. ماں, آپ صرف ماں کو, اولاد صرف ایسا دیکھیں. میں مثال دے رہا آپ کو کہ ماں بیٹھی ہوئی, بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی, تم اس کو ایسا دیکھ رہے خالی. جتنی دیر تمہاری نگاہ ماں کے چہرے پہ رہے گی, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, تمہارے اعمال نامے میں گڈ ڈیڈز لکھے گا, تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتا جائے گا. لیکن محبت سے دیکھنا, غصے سے نہیں دیکھنا. میں کیا بول رہا, تیریوں پہ بل ڈال کے ماں کو نہیں دیکھنا, بلکہ محبت سے دیکھنا, پیار سے دیکھنا. جیسا امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جیسا خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے, جیسا قرآن مجید کو کھولا آپ نے, جب تک تمہاری نگاہ قرآن مجید پر ہے, ایک رحمت ہے اللہ کی, آنکھوں کا ویژن تیز ہوتا, ثواب. اسی طرح قرآن کو دیکھنا ثواب, مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا ثواب, ساری اللہ کے رسول کی حدیثیں, اور خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب. اسی طرح ماں باپ کو دیکھنا ثواب. جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہارے والدین کے, پیرنٹس کے چہرے پہ رہے گی, اللہ تمہارے گڈ ڈیڈز میں انکریز کرتا رہے گا اور بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتا رہے گا. گناہ معاف ہوتے رہیں گے, نیکی بڑھتی جائے گی. ماں باپ کو دیکھنے, صرف دیکھنے کا ثواب. آپ سن, حکم کیا ہے؟ جب تم ماں یا باپ کے ساتھ چلو, میں یوتھ کو بول رہا, ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے چلنا, کبھی ساتھ بھی نہیں چلانا, کبھی آگے بڑھنا. احترام والدین, احترام